سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وعلی سیداتنا فاطمہ وعلی سیداتنا زینب وعلی سیدنا حسن وعلی سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام شہدائے کربلا، ہدیہ عقیدت لے کر نورید فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات چلتا پھرتا مجسم قرآن ہے، اور قرآن پاک نے خود ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے محبت فرمائی، اور وہ محبت مومنین کے لیے لازم قرار دے دی۔ اور قرآن کریم میں یوں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ناطق سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مگر اپنی اور اللہ کی قرابت اور قربت سے محبت چاہتا ہوں، یعنی میرے اہل بیت اور میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ آیہ تطہیر اس کی وضاحت کرتی ہے، آیہ مباہلہ اس کی وضاحت کرتی ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ابہامات دور فرما دیے اور فرمایا کہ لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دیکھو جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک قرآن اور دوسرا میری آل، میری اطرت، میرے اہل بیت۔ محبت اہل بیت اطہار، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس کے کیا ضابطے ہیں، اس کی کیا نشانیاں ہیں، وہ کس طرح کرنی چاہیے، وہ کن کن کاموں سے اور کن کن اعمال سے ظاہر ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے اس کی نفی ہوتی ہے، کون کون سے اس کے تقاضے وہ ہیں جو ایک بندہ مومن کو ملحوظ خاطر رکھنے ضروری ہیں۔ احادیث مقدسہ اور عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے سامنے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی قسم، کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ آج یہی ہمارا موضوع ہے کہ محبت اہل بیت دراصل ہے کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم ان کو واقعہ کربلا کے تناظر میں دیکھنے اور جانچنے کی کوشش کریں گے۔ اس نشست میں میرے ساتھ حسب سابق شریک گفتگو ہوں گی محترمہ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، ان کے ساتھ ہماری دوسری اسکالر محترمہ سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ، اور منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ زرمینہ ناصر صاحبہ۔ ضیاء، آپ سے آغاز کروں گی گفتگو کا۔ یہ تو ٹاپک اتنا واسٹ ہے کہ محبت اہل بیت اطہار پہ اگر بات شروع کی جائے تو میرا خیال ہے ہماری زندگی ختم ہو جائے اور اس موضوع کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات کے لیے کہ جو رب العالمین ہے، اور بے حد درود و سلام ہے سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو رحمت للعالمین ہے، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر، اور شہداء کربلا پر، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار پر۔ آمین۔ آپ نے آج کا جو موضوع ہے اس کو بہت ہی عمدہ طریقے سے بیان کر دیا تعارف میں پروگرام کے۔ تو اب جو حدیث آپ نے پڑھی ہے، اب اس کی طرف آپ پلٹ جائیں اگر، تو اب تھوڑا سا پیچھے جائیے، زندگی کی ابتدائی آفرینش کی طرف جائیں اور دیکھیں ابلیس عالین میں تھا۔ آپ نے اس حدیث میں عبادت کا ذکر کیا کہ ایک دن کی محبت ان کی عبادتوں سے بہتر، پورے سال کی عبادتوں سے بہتر۔ تو دیکھیں ابلیس نے غلطی کیا کی تھی، عالین میں سے تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن اتباع کے معنی نہیں جانتا تھا۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت بھی اسی طرح سے آپ کو چونکہ اتباع کی طرف لے کر جاتی ہے، آپ کو اتباع خدا کی دعوت دیتی ہے، تو اللہ نے ان کی محبت کو یہ مقام اسی لیے عطا کیا ہے
کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، ان کے اہل بیت اطہار سے محبت کی، گویا اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کی وہ فلاح کو پا گیا۔ تو جنت میں وہ نہیں جائے گا تو پھر کون جائے گا؟ اس لیے یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو محمد و آل محمد کی محبت میں شہید ہوا وہ بقا پا گیا، مطلب وہ شہادت کے درجے پر پہنچ گیا جو اس پر مرا۔ تو اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی محبت میں جو اس میں حکمت ہے، جو نقطہ پوشیدہ ہے کہ اللہ نے ان کی محبت کو کیوں واجب قرار دیا، اور جو آپ نے حدیث مبارکہ بھی بیان کی، اور پھر اور بھی ایسی بہت سی احادیث موجود ہیں جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور یا خدا تو اس سے راضی ہو جا جس سے یہ راضی ہو جائے، اور جس سے یہ راضی ہے اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے خدا راضی ہے۔ اور یہ اس طرح کی حدیث تمام پاک کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح جناب فاطمہ سیدۃ النساء العالمین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اس کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے خدا کو ناراض کیا۔ تو اسی طرح کی اس سے ملتے جلتے مفہوم کی احادیث آپ کو تمام مسالک متفق بالعلیہ احادیث ہیں۔ یہ سب پنجتن کا جہاں تک مقام ہے، اور جو مودت اہل بیت ہے اور جو قرابت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کو اجر رسالت سے منطبق کر دیا گیا۔ اس لیے محبت اہل بیت یقیناً تمام عبادتوں سے افضل ترین ہے، اس لیے کہ یہ آپ کو وہ اساس فراہم کرتی ہے جس پر دین کی بنیاد اٹھائی گئی ہے۔ اچھا، آپ نے اساس کی بات کی ہے شباب، محبت کا دعویٰ نہیں ہوتا، عمل ہوتا ہے، وہ بتائی نہیں جاتی، وہ دکھائی جاتی ہے، اور وہ اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ کیا ہم محبت اہل بیت اطہار میں اپنے آپ کو محبین کے درجے پر دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نورید، ابھی آپ نے شروع میں جو آیت کی تلاوت کی تھی کہ اقربا سے مودت، محبت سے اگلا پیمانہ مودت ہے۔ دراصل ہم محبت اور مودت کو مکس کر دیتے ہیں، مودت اور ہے، محبت اور ہے۔ جس طرح اطاعت اور ہے، اتباع اور ہے۔ اطاعت ہوتا ہے قول میں، اتباع ہوتا ہے عمل میں۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم شاید زبان کی حد تک تو مانتے ہیں، لیکن عمل میں تھوڑا اتباع ڈرتے ہیں کرتے ہوئے، کیونکہ جناب رسول خدا نے اتباع مانگا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن، اطرت اہل بیت۔ قرآن کلام ہے، اطرت اہل بیت اتباع ہے، ان کا کردار ہے۔ جناب رسول خدا جب خطبہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، خدا کے احکام کی بات کر رہے ہیں، خطبے کو روک کر جناب رسول خدا نیچے تشریف لائے اور ایک بچے کو گود میں اٹھا کر کیا بتایا اصحاب کرام کو؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، یہ ہدایت کا سرچشمہ اور نجات کا سفینہ ہے۔ ابھی عبادتوں کی بات ہوئی، عبادت حق شناسائی کے بغیر نہیں ہے، اسی لیے ابلیس رامدہ درگاہ ہوا کہ وہ عابد تھا، حق شناسا نہیں تھا، وہ عبادت حق کی پہچان کے بغیر کرتا تھا۔ جناب رسول خدا نے حق کی پہچان کروا دی کہ علی مال حق و حق مال علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، اور پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جدھر علی جا رہے ہیں۔ تو جب تک ہماری شناسائی ان ہستیوں سے نہیں ہوگی، جب تک ہمیں ان کے کردار سے شناسائی نہیں ہوگی، ہم مودت کے پیمانے کو کر ہی نہیں سکتے۔ ہم جب تک یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ کو ہدایت کے لیے امام علی مقام کو دیکھنا پڑے گا، امام علی مقام کے کردار کو دیکھنا پڑے گا۔ امام علی مقام کا کردار آسان نہیں ہے، اس میں اپنی لذت دنیا کو چھوڑنا ہے، اپنی خواہشات کی نفی کرنی ہے، اپنی جتنی بھی انا ہے، اپنی میں ہے، اس کی نفی کرنی ہے۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب اسی تناظر میں جو یہ بات کر رہی ہے، مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں وہ جس میں پائی جائیں گی، نہ وہ مجھ میں سے ہے نہ میں اس سے ہوں۔ کیا؟ نمبر 1، علی سے بغض رکھنا، ایمان اور منافقت، ان دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ نمبر 2، میرے اہل بیت سے دشمنی رکھنا، کربلا کو سامنے رکھ لیں، تمام سانحے کو سامنے رکھ لیں اور اس حدیث کو سامنے رکھ لیں۔ اور تیسرا کیا ارشاد فرمایا؟ اور یہ کہنا کہ ایمان فقط کلام کا نام ہے۔ بالکل، دیکھیں اسی بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو ایک اور حدیث مبارکہ میں بالکل واضح طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا جو نامی ہے، یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ اب محبت اہل بیت سے آپ دیکھیں کہ کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ ہم منافقت اور ایمان کی پہچان کی طرف جا رہے ہیں، یہیں سے راستے واضح ہو جائیں گے۔ تو جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے، جن کے دلوں میں مودت اہل بیت ہے،
پھر جو لوگ نہ صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں اور اسی طرح اپنے قلب سے بھی اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اس حدیث پاک میں جب میں نے پڑھا تو آپ دیکھیں غور کریں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کو الگ رکھا اور ڈسٹنکٹ کیا, اس کو مقدم رکھا, اس کے بعد پھر اہل بیت اطہار کا ذکر کیا کہ ان کی الگ سے محبت اور حضرت علی بیت اطہار کی محبت. اسی لیے میں نے وہ یہ حدیث مبارکہ آپ کو پیش کی کہ جو چونکہ حضرت علی کا نام جو ہے وہ مومن اور منافق کی پہچان ہے, گویا ایمان اور منافقت کی پہچان ہو گئی, یہیں سے راستہ متعین ہوتا ہے. جیسے شباب نے کہا کہ اے خدا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. گویا جناب علی کے کردار پر اس قدر یقین ہے, یقین محکم ہے کہ اس میں خامی نہیں ہو سکتی, اس میں کجی نہیں ہو سکتی. میرے ساتھ آئیں گے. بالکل. شباب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں, احادیث موجود ہیں, اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, اسوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہے. اس کے باوجود حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر کو وہ مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے جہاں ان کا بچپن کھیلا تھا, جہاں جنت البقیع ہے, جہاں ان کی والدہ کا مدفن ہے, جہاں ان کے نانا کا مدفن ہے. یہ کس طرح کی محبت کا جو ہے وہ اعتراف کیا جا رہا ہے اور کس طرح کا اسلام ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت امام علی مقام سے لے کر اپنے دنیا سے جانے تک امام علی مقام کے کردار کو واضح کیا, اور یہ محبت صرف نانا نواسے کی محبت نہیں, اس سے بڑھ کر انہوں نے بیان کیا. لمکم لمہی دمکم دمی یولمونی یولموہم ویحزنونی میحزنوہم انا حرب لمن حرباہم کے الفاظ اپنے اہل بیت کے لیے استعمال کیے. اپنے سجدے کو طول کر کے بتایا. جب پشت پر امام علی مقام جناب رسول خدا کے آئے ہیں تو 72 مرتبہ سبحان ربی العالی جناب رسول خدا نے تلاوت فرمایا ہے. اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, وحی کے علاوہ جناب رسول خدا کا نطق نہیں ہے, وحی کے علاوہ جناب رسول خدا کوئی کلام اور کوئی گفتگو نہیں کرتے. جناب رسول خدا نے بازوؤں کے بوسے لیے, چہرے کے بوسے لیے, زلفوں کے بوسے لیے, ہونٹوں کے اور دانتوں کے بھی بوسے لیے. اور وہ مقام, وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا دربار عزید میں جب چھڑی مار رہا تھا ملعون امام علی مقام کے دندان مبارک کو, تو صحابی کہہ رہے تھے یہ وہی ہیں جنہیں ہم نے خود رسول خدا کو ان دندان مبارک کو چومتے ہوئے دیکھا. تو جناب رسول خدا نے سارا کرتے تھے یہ بالکل پھول ہیں, یہ جنت کے بالکل ریحان, جنت کے 2 ریحان ہیں یہ میرے, سیدہ شباب اہل جنہ ہے. آپ نے حالات کی بات کی تو حالات کیا بنا دیے تھے. دیکھیے 12,000 خطوط آئے, امام نے مدینہ نہیں چھوڑا, لیکن ایک خط ایسا آیا جس نے امام کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا کہ مولا اب ہم نماز آپ کے پیچھے ہی ادا کریں گے. گویا ہم نے ترک صلات کر دی, ہم نے نماز اب نہیں پڑھ رہے ہم. جب امام نے یہ دیکھا تو امام نے اس موقع پر رخت سفر باندھا, اور جب محمد حنفیہ نے امام کو روکنے کی کوشش کی ہے تو امام نے کیا جملہ کہا کہ میں اپنے لیے نہیں نکل رہا, میں دین کی سربلندی کے لیے اور شریعت خدا کے نفاذ کے لیے جا رہا ہوں, سربلندی کے لیے نکل رہا ہوں. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. جی ضیاء, مدینہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. نورید اسی طرف ہمیں آج سب کو فوکس کرنا ہے, اور آج اسی نقطے کی طرف میں آپ کو لے کر آؤں گی کہ دیکھیں نمازیں تو اس وقت بھی پڑھی جا رہی تھیں, اذانیں دی جا رہی تھیں جیسے آپ نے بھی کہا, اور بظاہر مسلمان تھے, بظاہر قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن حفظ کر رہے تھے. فرق کہاں سے پڑا جب محبت اہل بیت کو ترک کر دیا, جب محبت اہل بیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. جب آپ نے کہا تھا نا شروع میں کہ محبت جو ہے وہ دکھائی جاتی, تو محبت اصل میں دکھائی بھی جاتی ہے اور نبھائی بھی جاتی ہے. جب آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسے جو اس وقت موجود تھے, مطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے آپ واقعات کا ایک تسلسل دیکھ لیجئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ, جن کے بارے میں کہا گیا کہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, مومن اور منافق کی پہچان ہے. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مومن کے سوا مگر مومن, اور تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا, کوئی عداوت نہیں کرے گا مگر منافق کے سوا.
تو جن مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یہ سب ارشادات موجود تھے اور ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا، ان کو مسجد کی محراب کے اندر شہید کر دیا گیا۔ تو یہ دیکھیں فتنہ جو ہے خارجی بھی تھے، اس میں اور بھی بہت سارے عوامل تھے۔ اسلام جہاں پر فرق قائم کرتا ہے منافقت میں اور ایمان میں، وہ محبت اہل بیت کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ جب تک آپ محبت محمد و آل محمد پر رہیں گے، مودت محمد و آل محمد پر رہیں گے، ان کی اتباع کریں گے اپنے کردار کے ساتھ، ان کی اطاعت کریں گے اپنی زبان کے ساتھ، تب ہی آپ شریعت محمد مصطفیٰ پر رہیں گے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کہ حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم ابھی شروع میں بھی میں اسی ہی کانٹینٹ کو لے کر چلوں گی جو آپ نے شروع میں کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن، عطرت اہل بیت۔ قرآن حدود اللہ ہیں اور حدود اللہ کے اندر جو تمہیں رکھے گا وہ عطرت اور اہل بیت ہوگا۔ جب حدود اللہ کی پامالی شروع ہوئی تو جن کے ذمہ داری حدود اللہ کے متعین کرنے اور منوانے کی ہے وہ اپنے گھر سے نکلے۔ حدود اللہ صرف نماز کا پڑھنا، صرف روزے کا رکھنا یا اذان دینا نہیں، حدود اللہ انسانیت کے لحاظ سے بھی ہیں، حدود اللہ گھر کے لحاظ سے بھی ہیں، حدود اللہ رشتوں کے لحاظ سے بھی ہیں، حدود اللہ آپس میں تقدس کے احترام سے بھی ہیں۔ جب رشتوں کی پامالی شروع ہوئی، حدود اللہ کو اپنے قدموں تلے اپنی مرضی سے روندنا شروع ہوا، تو وہ عطرت اور اہل بیت جس کے ذمے حدود اللہ کو نافذ کرنا تھا وہ اپنے گھر سے نکلے۔ یہ جنگ امام حسین اور یزید کی نہیں ہے، یہ یزید کی اور خدا کی جنگ ہے، کیونکہ امام حسین محافظ دین تھے، امام حسین کی ذمہ داری تھی، کیونکہ جناب رسول خدا نے ایسے نہیں کہا ان الحسین مصباح الہدی و سبینۃ النجات، یہ حق کے استعارے ہیں۔ جب حق کے اوپر باطل غالب ہونے لگا تو پھر حق کا نمائندہ حق کو منوانے کے لیے کھڑا ہوا۔ قدسی بھی تو ہے شباب کے، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت یا دشمنی مول لی، اس کا میرے ساتھ کھلا اعلان جنگ ہے۔ بالکل بالکل ایک عام ولی کی بات ہے۔ تو پھر جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسین منی و انا من الحسین، حسن منی و انا من الحسن، یہ دونوں حدیثیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ حسین منی و انا من الحسین کا کیا مطلب؟ یہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ دوسرا باطن اس کا کیا بنتا ہے؟ یہ حسین نہیں، یہ میں ہوں۔ زبان رسالت چوس کر پروان چڑھے، ان کی خوشی، ان کی خوشی، بالکل ان کی خوشی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ناراضگی، ان کی ناراضگی۔ بھائی یہ یزید نے امام حسین سے جنگ نہیں کی، انا حرب لمن حرباکم، کہ یہ جنگ یزید کی امام حسین سے نہیں، یہ جنگ جناب رسول خدا سے ہے۔ اور کاش کہ وہ لوگ یہ سمجھ سکتے کہ وہ اس وقت امام حسین سے جنگ نہیں کر رہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں۔ اور امام علی مقام نے ہر مقام پر یہ واضح کی کہ یہ میں اپنے لیے نہیں نکل رہا، میں کوئی تخت و تاج کے لیے نہیں نکل رہا، میں نام کے لیے نہیں نکل رہا۔ جب بیعت کا ذکر آیا تو امام نے ایک جملہ کہا، مجھ حسین جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ مجھ حسین جیسے سے امام نے اپنا مقام واضح کیا ہے کہ یہ بیعت کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی ہے، یہ حق کو منوانے کے لیے آئے۔ اور تو جہاں پر حق پر آنچ آئی ہے نا، امام علی مقام وہاں پر کھڑے ہوئے، یہ کوئی اپنے ذاتی نام کے لیے نہیں، اپنے منصب، اپنے مقام کے لیے نہیں۔ پھر میں دوبارہ یہ جملہ استعمال کری ہوں، جب بھی حدود اللہ کو کوئی پامال کرے گا تو حق کا استعارہ اسی طرح باطل کی بےخنی کے لیے کھڑے ہوگا۔ اور یہ امام علی مقام، میں بھی اسی سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر ہم درمیان میں رکھیں تو ایک نسب ہے آپ کے آباء و اجداد کا، ایک آپ کی قرابت مسکن ہے، ازواج مطہرات کا، قرآن نے جن کو کہا کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ایک جو نسب ہے وہ آپ کی آل کا ہے، جو سیدات النساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم سے آگے چلتا ہے۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی۔ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، ایک یوم عاشور ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہیں، دوپہر کا وقت ہے، اور وہ دیکھتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں خواب میں، اور آپ کی زلفیں پریشان ہیں اور گرد و غبار کے آثار آپ کے چہرہ انور پہ نمایاں ہیں، ان کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ کیا جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایذا دی پھر بھی وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اسی طرف نورید میں آنا چاہ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں جو واقعہ آپ نے بیان کیا، اس میں ایک تو یہ بھی بات ہمیں ہمارے لیے آج دیکھنے کی ہے کہ جب یوم عاشور کا ذکر ہو رہا ہے اور جب وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کربلا سے تشریف لائے ہیں تو اذیت کے آثار ان کے چہرے پر ہیں،
رنج و غم کے آثار ان کے چہرے پر ہیں اور کس عالم میں ہیں کہ ان کا امامہ سر سے اترا ہوا ہے. تو آج ہمیں پھر زیب و زینت محرم میں زیب نہیں دیتی. آج اگر ہم سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں تو پھر اس خواب کی طرف لوٹ جائیے اور جو بی بی ام سلمہ نے دیکھا اور جو انہوں نے جس کا اظہار کیا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے خواب میں عالم رویا میں مجھے دیکھا اس نے گویا مجھے ہی دیکھا. تصدیق ہو گئی نا، تصدیق ہو گئی. تو بالکل وہ جو شیشی جس کے اندر کربلا کی خواب تھی وہ خون میں بدل چکی. تو اب یہ دیکھیں کہ جو یہی بات ہم کر رہے تھے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت جس نے پہنچائی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیا، اس لیے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جن کی آواز سے کوئی اپنی آواز بلند کرے. تو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے تمام اعمال ضائع کر دوں، خبردار اس کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. تو اللہ کی نظر میں یہ جو عبادتیں جن کا جو آپ ذکر کر رہی تھی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، تب یزید کے بارے میں خود جناب معاویہ کا ایک خط موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں تمہاری طرف سے آنے والی خبروں کے لیے مشتاق رہتی تھی، میرے کان وہ خبریں سننے کو بیتاب رہتے تھے، لیکن اب جب تو جوان ہو گیا ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ تو کن مکروہات میں پڑ گیا ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ تو شراب پیتا ہے، تو کتوں اور بندروں سے کھیلتا ہے اور تو کن معاملات میں داخل ہو گیا ہے. تو جس شخص کا تعارف یہ ہو، جس کا کردار یہ ہو، اس کی اتباع آپ کیسے کر سکتے تھے؟ اس کے بارے میں مسلمانوں کو کس طرح اس غلط فہمی سے نکالا جانا چاہیے تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی اسی ذمہ داری کو محسوس کیا اور جو امام نے مدینہ سے قیام کیا اور جو وہاں سے روانہ ہوئے تو اس وقت انہوں نے جو روضہ رسول پر جا کر بات کی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا فرماتے. امام کہتے ہیں کہ میں نیکی کو پسند کرتا ہوں، یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں نیکی کو پسند کرتا ہوں، میں بدی کو ناپسند کرتا ہوں. پھر امام حنفیہ سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں جا رہا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. اچھا اس میں دیکھیں جب ہم محبت اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماری کہ یہ سید ہیں، یہ میرے بیٹے حسن اور حسین سید ہیں اور یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. اموی خلیفہ عباسی خلیفہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم کو پوچھنے لگا کہ آپ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی اولاد ہیں، آپ تو علوی ہیں، آپ کس طرح سے سید کہلانے لگے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ انعام کی آیت جس میں 10-12 انبیاء کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، اور آپ نے فرمایا عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور یہ فضیلت والے میرے بندے ہیں. تو وہ فضیلت والے بندے جن کی نسبت ان کی ماں کی طرف ہے، ہماری نسبت بھی سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. دیکھیے نوریت قرآن میں تو خود انہیں بیٹے کہہ دیا، جناب رسول خدا کے امام حسن اور حسین کو بیٹے کہہ دیا نا. جب مباہلہ ہوا ہے میدان مباہلہ اور کہا گیا کہ اپنے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاؤ اور اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو جناب رسول خدا کنہیں لے کر گئے تھے؟ سب سے آگے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آغوش میں امام حسین علیہ السلام ہے، انگلی سے جناب امام حسن علیہ السلام کو پکڑا ہوا ہے، درمیان میں جناب فاطمہ سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہ ہیں اور ان کے نقش پا پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے قدم رکھ رہے ہیں. تو آئے مباہلہ میں تو یہ چیز سامنے ہو گئی، واضح ہو گئی. جناب رسول خدا نے پورے لوگوں کے سامنے ان دونوں کو اپنے بیٹوں کے طور پر متعارف کروایا. اور پھر یہاں پر ایک اور بہت بڑا پہلو ہے کہ جن کے مقابلے پر جا رہے ہیں ان کے بھی عالم، یہود و نصارہ کے عالم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں تو ان کے سامنے نہ کھڑے ہونا. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. ضیاء بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا، آپ کی احادیث کا، آپ کی سیرت کا یا اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی قرابت کے حق کا منکر ہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسی بات کی طرف بالکل یہ بہت اہم نقطہ ہے اور ہمیں عقیدے کی بنیاد کو یہیں سے سمجھنا ہے، اس لیے کہ اطاعت خدا اطاعت رسول کے بغیر بے معنی ہے. قرآن ہم پر نازل نہیں ہوا، ہماری ذہنوں پر یا ہمارے قلوب پر نازل نہیں ہوا، وہ سید و سردار انبیاء حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس پر عمل پیرا ہو کر بھی انہوں نے اپنے اسوہ حسنہ سے سکھایا۔ وہ تمام تعلیمات نماز کا حکم آیا، لیکن نماز پڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائی۔ پھر ان کے اہل بیت اطہار نے اپنی قربانیاں دے کر نماز کو قائم کر کے دکھایا۔ تو یہ تمام جو شریعت کے احکامات تھے، اسی لیے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میں اپنے اہل بیت اطہار کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو آج ہمارے لیے یہ پیغام ضروری ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ 3 دفعہ ارشاد فرمایا میرے اہل بیت میری اطرت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ بالکل۔ تو اب دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو جب اس امت نے اس کو نظر انداز کیا اور محبت اہل بیت سے اور اہل بیت اطہار کی محبت سے ہٹ گئے، تو پھر واقعہ کربلا رونما ہوا۔ وہ ظلم ہوا کہ جس کو آج تک تاریخ روتی ہے اور تا قیامت روتی رہے گی۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مومن میں اور منافق میں پہچان کی کسوٹی، اس کا معیار محبت اہل بیت ہے اور اطاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ انسانیت کا درس دیا، اسلام کا درس دیا، توحید کا درس دیا، اور یہ تمام جو ہمیں اوصاف ہیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں، ان کے اہل بیت اطہار میں ملتے ہیں۔ دیکھیں واقعہ کربلا میں وہ جو سلسلہ ایک چل رہا تھا، ایک تسلسل چل رہا تھا، جو ذرائع ابلاغ نے اس وقت حق و باطل کو ملتبس کر رکھا تھا اور لوگ اہل بیت کے مقام سے غافل ہو گئے تھے۔ حافظ قرآن تھے جنہوں نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا کہ جن کا خون امام حسین علیہ السلام کا خون گویا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون تھا، جن کی شہادت یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تھی، جنہوں نے خانوادہ رسالت کے ان 9 نہالوں کو کربلا کی خاک میں اس طرح سے غلطاں کر دیا کہ ایسے تو کوئی معصوم کلیوں کو نہیں مسلتا۔ مجھے تو کہ وہ مدینہ میں کس طرح رہے ہوں گے جنہوں نے سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، پھر مکہ میں حج کے دوران احرام باندھے ہوئے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع کرو رسول کی، اور رسول نے اتباع کر کے بتایا۔ جہاں رسول نے عبادات سکھائیں اور کر کے عمل کر کے بتایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے مقام کو بھی واضح کیا۔ بیٹی آئیں ان کے لیے کھڑے ہو گئے، نہ صرف کھڑے ہو گئے بلکہ اپنی چادر بیٹی کے بیٹھنے کے لیے بچھائی۔ اور یہ وہ دور ہے، وہ معاشرہ ہے جہاں بیٹی کی زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ پروردگار نے بھی کیا کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بیٹی کو کوثر سے تشبیہ دی۔ گویا خدا بھی مقام اہل بیت واضح کر رہا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقام اہل بیت واضح کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم انہیں اس طرح سے سمجھتے ہیں جس طرح سے سمجھنے کا حق ہے؟ آج عبادات ہو رہی ہیں، نمازیں ادا ہو رہی ہیں، لیکن ہر نماز پڑھنے والا، سجدہ گو کرنے والا اس نماز کو یاد کرے جو امام عالی مقام نے تیروں کی چھاؤں میں پڑھی۔ بالکل بالکل۔ آج حاجی حج کر رہے ہیں، قافلے حج کے لیے جا رہے ہیں، حج ادا ہو رہا ہے سکون سے۔ ہر حاجی جب سرزمین مکہ پر قدم رکھے تو یہ یاد رکھے کہ اسی حج کو قائم کرنے کے لیے امام عالی مقام نے اپنے حج کو عمرے میں بدل دیا۔ اور حج کیسے قائم کیا کہ 300 کے قریب لوگ احراموں میں خنجر دے کر یزید نے بھیجے کہ امام عالی مقام کو طواف کے دوران ہی قتل کر دیا جائے۔ اس طرح سے وہ شہادت چھپی رہے گی، پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے مارا۔ لیکن امام عالی مقام نے حج کو قائم کرنے کے لیے اگر اس سرزمین پر نواز رسول کا لہو گر جاتا تو حج ساکت ہو جاتا۔ امام نے شعائر اللہ کو قائم رکھنے کے لیے احرام کی حالت میں جو ہے وہ مارنا منع ہے۔ بالکل۔ وقت مختصر ہے، ذکر بہت بڑا ہے ضیاء، چونکہ آپ کا میرا شعبہ تعلیم سے تعلق ہے، میرا تو بہت دل کڑتا ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کیا سکھا رہے ہیں اور کیا سکھانا تھا، تو ہم کس طرح سے محبت اہل بیت کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ نورید، چھوٹی سی ایک بات یاد مجھے آ رہی تھی ابھی نصاب کے حوالے سے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو اس میں ایسے چیپٹرز موجود تھے، چھوٹی خاص طور پہ اسکول کی کتابوں میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا، جب زکوٰۃ کے مثلاً باب آتا تھا تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سادات پر کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے ان کے احترام کے پیش نظر۔ لیکن ایسی چیزیں، اور پھر اس میں حضرت علی علیہ السلام کے کردار کو بھی واضح کیا جاتا تھا، خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کو واضح کیا جاتا تھا۔ تو وہ سب چیزیں اب ہمارے نصاب سے نکلتی جا رہی ہیں، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہماری نوجوان نسل ہمارے سے یقیناً کل یہ سوال پوچھے گی کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تو ہم کیوں خاموش رہے، ہم نے حق کا ساتھ کیوں نہیں دیا اور ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں کی۔ یہ تمام شخصیات جو اہل بیت اطہار
ہیں ان کے اندر وہ اسوہ حسنہ موجود ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو وراثت میں ملا تھا۔ اور ایک بات اپنی گفتگو کے اختتام میں ضرور کہوں گی کہ بھول جائیے اس بات کو کہ نمازوں اور روزوں اور زکاتوں کو دینے سے اور شریعت محمد مصطفیٰ کے باقی احکامات پر عمل کر کے لیکن دل میں بغض محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ کر آپ اپنے آپ کو ایمان کے درجے پر فائز کر لیں گے۔ انسان کے اعمال حدیث پاک کے مطابق اہل بیت اطہار کی نسبت سے قبول اس لیے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ کو ہماری نمازوں سے ہماری ان سب تمام اعمال سے اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے ابلیس کی وہ نمازیں جو ہزارہ سجدے اس نے کیے تھے، جب اتباع نہیں کی، جب اطاعت نہیں کی، جب بندگی کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، منشاء الہی کو نہیں سمجھا، تو کس طرح راندہ درگاہ ہوا۔ آج اس کے انجام سے باخبر رہیے۔ اور قاتلان امام حسین علیہ السلام ماتھوں پر محرابوں کے نشانوں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین نواسے کے خون کے در پہ تھے اور کند خنجر سے ان کے گلے کو کاٹ رہے تھے، تو ان کے انجام سے بھی آج باخبر رہی ہے کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے ان کا کیا انجام کیا، کس طرح سے۔ اس میں دیکھوں اگر کہ ان سارے کربلا کے مصائب کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ میرے حسین کو رونے مت دیا کر، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سخت گرمی، بھوک، پیاس، دیار الوطنی، ریگستان، عرب کا صحرا اور تپتی ہوئی ریت جو انگاروں کی طرح سے گرم ہو گئی ہے، اور اس میں پانی کا بند کیا جانا، خوراک کا نہ ملنا، مخدرات عصمت کا ساتھ ہونا، بچوں کا، نوجوانوں کا ساتھ شہید کیا جانا، یہ کس طرح کی محبت ہے؟ یہ تو سراسر اسلام کی منافی اور مخالفت اور اسلام دشمنی ہے۔ دیکھیے، جب جناب علی اکبر کو شہید کیا گیا تو شہید کرنے والے نے ایک جملہ کہا تھا امام کی طرف رخ کر کے کہ آج میں نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے، یہ وہ تمام تر لوگ ہیں جو زمانہ جاہلیت میں لڑی جانے والی جنگوں کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے نزدیک مطمع نظر صرف دنیا ہے، صرف دنیا۔ جب کیا کہا گیا تھا کہ جو سر لائے گا جناب علی اکبر کا، جو سر لائے گا جناب قاسم کا، جو سر لائے گا جناب علی اصغر کا، اس کو اتنا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ یہاں پر دین نہیں ہے، یہاں پر دنیا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور جناب رسول خدا کے خانوادے میں اور ان کے گھر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں پر اہمیت فقط دین کی ہے۔ جب امام عالی مقام بہت کم سن ہیں، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہیں، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے بیٹے حسین، 3 دن کے پیاسے تم کربلا میں شہید ہوگے، لیکن صبر کرنا۔ ان کی ولادت کے بعد ہی جب آغوش رسالت میں آئے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، جناب سیدہ نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ تو جناب رسول خدا نے کیا کہا؟ اے میری بیٹی، یہ میرا نواسا 3 دن کا پیاسا کربلا میں شہید ہوگا، صبر کرنا۔ جو درس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ صبر ہے، وہ استقامت ہے، وہ ثابت قدمی ہے، وہ حق کے لیے کھڑے ہونا، باطل کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو باطل شناسائی بھی ہو گئی اور حق شناسائی بھی ہو گئی۔ بالکل زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے حق شناسائی نہیں ہوتی، جب تک کہ اتباع نہ کیا جائے جناب رسول خدا۔ جس سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ، جس پر عمل کرنے کا کہیں اس پر عمل کرو۔ بہت شکریہ آپ کا سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ، سیدہ ضیاء بطول صاحبہ۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اب آخر میں درخواست گزار ہوں زرمینہ ناصر سے کہ وہ منقبت پیش کریں۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان
اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ارے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت یا حسین